امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹک ٹاک پر پابندی کے بعد ٹک ٹاک کمپنی نے امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ ملتان میں کرنٹ لگنے سے 2 ننھی بہنیں جاں بحق، دونوں بہنوں کے اس طرح فوت ہونے سے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں خوفناک حادثوں کے بعد فرانس کا لبنان کی امداد کے لیے بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان۔ کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے یوم آزادی اور محرم الحرام میں کوڈ آف کنڈکٹ کی تیاری مکمل۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا کووڈ-19 کی وجہ سے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کم نہ کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان ٹیم کے بلے باز شان مسعود مسلسل 3 سنچریاں اسکور کرنے والے چھٹے پاکستانی بن گئے۔ اور قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا ہے کہ شان مسعود کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوئے۔ السلام علیکم، اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد بن خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا مؤثر ترین اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار روزنامہ اعتدال، تازہ ترین علاقائی، قومی و عالمی خبریں، مقامی و ملکی موضوعات پر مبنی مایہ ناز تجزیہ کاروں کے پرمغز تجزیے۔ دنیا بھر میں کہیں پر بھی آن لائن ایڈیشن پڑھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.اعتدال.com.pk۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی اپلیکیشن ٹک ٹاک پر پابندی کے بعد ٹک ٹاک کمپنی کے مالک نے اپنے بیان میں امریکی صدر کے پابندی کے ایگزیکٹو آرڈر پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام قانونی راستے استعمال کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ قانون کی پاسداری یقینی بنائے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور والا میں کرنٹ لگنے سے 2 ننھی کمسن بہنیں جاں بحق ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق عابد حسین کی 3 سالہ بیٹی سویرا کو پنکھے کی تار سے کرنٹ لگا۔ اس کو بچانے کے لیے 5 سالہ بہن سائرہ آگے بڑھی تو وہ بھی کرنٹ کی لپیٹ میں آ گئی اور اس طرح دونوں بہنیں جاں بحق ہو گئیں۔ دونوں بہنوں کے اس طرح فوت ہونے سے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ فرانس نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دھماکوں کے باعث ہونے والی تباہ کاریوں سے پیدا ہونے والے بحران میں مدد کے لیے بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ فرانسیسی صدر امانوئل میکرون نے کہا ہے کہ بیروت اور لبنان کے متاثرین کے لیے بین الاقوامی سطح پر امداد جمع کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس میں یورپ اور امریکہ سمیت تمام خطوں کے ممالک کو مدعو کیا جائے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا ہے کہ یوم آزادی اور محرم الحرام میں کوڈ آف کنڈکٹ کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ شہریوں میں سماجی فاصلوں اور ماسک پہننے کو یقینی بنانے کے حوالے سے حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ یوم آزادی اور محرم الحرام کے موقع پر سماجی فاصلوں اور ماسک پہننے کو یقینی بنائیں۔ اب جانتے ہیں کھیلوں کی دنیا کا حال۔ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ پورا ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کرانے کی کوشش کریں گے۔ دیگر ممالک کے مقابلے میں ہمارے ملک میں کرکٹ سے وابستہ افراد کے معاوضے بہت کم ہیں، اس لیے ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے تمام ہوم ورک مکمل کر لیا، اب صرف عمل درآمد کرنے کا وقت ہے۔ قومی کرکٹ اوپنر بلے باز شان مسعود نے مسلسل 3 سنچریاں اسکور کر کے ریکارڈ قائم کر لیا۔ شان مسعود 1996 کے بعد انگلینڈ میں سنچری کرنے والے پہلے پاکستانی اوپنر ہیں۔ شان مسعود نے 2 چھکوں اور 81 چوکوں کی مدد سے 156 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور مسلسل تیسری سنچری اسکور کی۔ مانچسٹر میں پریس کانفرنس کے دوران قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا تھا کہ شان مسعود ایک قابل بھروسہ بیٹسمین کے روپ میں سامنے آ رہے ہیں۔ شان مسعود کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت ایک اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ سرفراز احمد کی پانی اور جوتے لے جانے والی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ایسی بات پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے۔ سرفراز احمد ایک اچھے انسان اور ٹیم مین ہیں۔ میں خود کپتان ہو کر آسٹریلیا میں پانی لے کر جاتا رہا ہوں۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.اعتدال.com
e'tidal.com.pk